बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। मुल्क की बदलती सूरत हाल। नाज़रीन, कहते हैं पाकिस्तान में जो मुमकिन नहीं वो हो जाता है। इतलात हैं कि इश्तिहारी मुल्ज़म अरसा दराज से 4 साल लंदन में रहने वाले बीमार इसहाक डार, माफ़ी चाहता हूँ, इसहाक डार साहब को वज़ीर ख़जाना बनाया जा रहा है। ये है प्यारा पाकिस्तान, रूल ऑफ लॉ, ताकतवर कमजोर के लिए एक कानून। एक शख्स जो 4 साल तक अपनी सरजमीन पे नहीं आया, अपने इक़्तिदार में मुल्क छोड़ के चले गया, और अब कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ अमेरिका से वापसी पे भाई लंदन को मिले, नवाज शरीफ साहब से रुख कर दिया। दूसरी तरफ सितंबर गुजर गया, लेकिन इमरान खान ने फाइनल कॉल क्यों नहीं दी? इमरान खान साहब को ट्रक की बत्ती के पीछे किसने लगाया? इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत से इलेक्शन के नताइज से खौफजदा अफराद ने इलेक्शन से फरार का रास्ता क्यों अपनाया? राना सनाउल्लाह ने, वज़ीर दाखिला ने एक बार फिर पीटीआई को धमकी दे दी कि अगर 25 जुलाई वाला काम हुआ तो दबड़धूस कर दूंगा। ये है जमहूरियत जिसमें इख्तलाफ राय हुसन होता है। पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का हुसन है। उसे कत्ल और गोली से रोकने की ताकत भी शायद जमहूरियत के हुसन को दागदार करती है। नाज़रीन, क्या लंदन में बैठे एक मुल्ज़म जो इश्तिहारी हो, मुल्क से भागा हो, उनके बड़े भाई, छोटे भाई, मुल्क की अहम तरीन पोस्टिंग जिसकी वजह से पाकिस्तान कायम है, यानी कि पाक फौज के सरबराह का फैसला करेंगे? क्या आइन इसकी इजाज़त देता है? क्या कानून इसकी इजाज़त देता है, या सब चीज़ें तो उस धांधली से की जाती हैं? ये फैसला आप खुद करेंगे या वक्त करेगा? नाज़रीन, कहा जा रहा था कि पिछला महीना, बल्कि मैं खुद कहता था, सितंबर होगा और या किसी ना किसी को लेके जाएगा। लगता है कि इमरान खान साहब को सितंबर के आगाज़ में एक अहम तरीन मुलाकात हुई, लेकिन इमरान खान साहब को अंगेज रखा गया और इमरान खान भरपूर अपना मकबूलियत का ग्राफ ऊपर जाते हुए लोग अंधाधुंध इमरान खान पर एतमाद करते हैं। उनकी एक कॉल पर लाखों लोग सड़कों पर आ जाते हैं, लेकिन बावजूद इस तमाम हकीकी सूरत हाल के मुताबिक वो लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं दे सके। क्या इमरान खान को अब यकीन हो गया है कि ये हुकूमत पूरा करेगी साल? क्या मौजूदा हुक्मरान पीपल्स पार्टी नून लीग मौलाना जिस असम्बली को जाली कहते थे, उसको एक साल पूरा करने पर जोर क्या दे रहे हैं? क्या अपने खिताब पूरे करके इमरान खान को टेक्निकल तौर पर नाकआउट करना चाहते हैं? कहा जा रहा है कि इस सिलसिले लिए तोशा खाना को इस्तेमाल किया जाएगा और इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत को आउट करने के लिए एक ही हल है कि उन्हें सियासत से आउट कर दिया जाए। नाज़रीन, सियासत में उतराव चढ़ाव तो हमेशा होता था, लेकिन इतना जुल्म सितम कभी नहीं हुआ था। कुछ देर पहले इतला आई है, खबरें आई हैं कि मौजूदा वज़ीर आज़म मोहतरम शहबाज शरीफ साहब अमेरिका यात्रा करके वापस लंदन अपने भाई साहब के पास पहुंचे और इसहाक डार साहब ने चंद दिन पहले कहा था, मैं 4.5 साल बाद बीमारी से ठीक हो गया और मुझे डॉक्टर ने सफ़र की इजाज़त दे दी है। सफ़र की नहीं, अब खबरें आ रही हैं कि उन्हें दोबारा वज़ीर ख़जाना बनाया जा सकता है। मुस्लिम लीग नून के ज़राए कहते हैं नवाज शरीफ की ज़िद है कि इसहाक डार वज़ीर ख़जाना होंगे, मरीम नवाज साहबा लंदन जाएंगी और इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट करने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल किए जाएंगे। इस पाकिस्तान की तरक्की कैसे होगी? जो आइन और कानून को नहीं मानते, जिनको अदालतें इश्तिहारी करती हैं, वो ही अदालतों से रिलीफ ले लेते हैं। ये तो जज से मान बेहतर जानते हैं। नाज़रीन, उतार चढ़ाव तो बहुत आएंगे, लेकिन खुदा करके सितंबर यूं ही गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। ना लॉन्ग मार्च की कॉल आई, ना पंजाब हुकूमत में तब्दीली हुई, और इमरान खान के 60 से ज़्यादा मिसाली एहतजाज और जलसों के बावजूद भी वो हुकूमत को गिराने में कामयाब नहीं हुए, क्योंकि जिन्होंने हुकूमत बनाई थी वो शायद नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी को सर का ताज ही रखना चाहते हैं। माजी में वो इनको करप्ट कहते रहे, मुल्क लूटने का सबब करार देते रहे और संगीन इल्ज़ामात लगाते रहे। अब वही निजात दहिंदा है और अब वो लंदन यात्रा की, फिर अमेरिका यात्रा की, फिर लंदन यात्रा की, और अब इसहाक डार को लेकर आएंगे और इसहाक डार फिर डॉलर में
اپنی منمانیاں کریں گے۔ یوں تو ناظرین عمران خان ہر تقریر میں کہتے تھے کہ وہ بہت جلد لانگ مارچ کی فائنل راؤنڈ کھیلیں گے، لیکن ستمبر کے سٹارٹ میں صدر علوی کی موجودگی میں ان ملاقات ہوئی، اس کے بعد عمران خان سب پر امید ہو گئے۔ لیکن ہمیں ذرائع کہتے تھے کہ ہمیں الیکشن نظر نہیں آتے، جس کا ماضی میں آپ سینکڑوں کلپس دیکھ سکتے ہیں، لیکن اب یوں ہی دکھائی دیتا ہے کہ ابھی تک عمران خان کسی نتیجے پر نہیں پہنچنے دیا جا رہا ان کو، جبکہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ موجودہ حکمرانوں کو اگلے سال تک پورا کرایا جائے گا، لیکن اپنی عوام میں بڑھتی ہوئی مقبولیت، اور عوام بھی امپورٹڈ حکومت سے نجات چاہتی ہے، لیکن عمران خان کال نہیں دے رہے، اس کے پس پردہ بہت خوفناک حقائق ہیں جنہیں وقت آنے پر آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ آخری کال سے پہلے عمران خان کچھ خاص تیاری میں ہیں، کبھی کہتے ہیں میں جلسے کر کے وارن اپ کر رہا ہوں، کبھی کہتے ہیں میری سٹیج پہ دیکھیں آج رحیم یار خان پہ وہ ایک عظیم الشان جلسہ کرنے جا رہے ہیں جسے پورے ملک بھر میں سکرینیں لگا کے دیکھا جائے گا، ان کے مطابق وہ حالات دیکھ کے فیصلہ کریں گے کہ فائنل کال کب دینی ہے۔ ان کی موجودہ حکمت عملی کا جائزہ لیں تو عمران خان اس بار کسی بھی طبقے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہتے، وکلاء کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں، تاجروں کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں، کسانوں کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں، غرض یہ کہ ہر طبقے کا، لیکن شاید وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ جب تک موجودہ حکومت سے جو صرف ایک سیٹ پر یا 2 ووٹوں پر کھڑی ہے نجات نہیں دلائی جا سکتی، جب تک وہ ان کو لانے والوں کے ساتھ انہیں نیوٹرل نہیں کر لیتے۔ انہوں نے تھوڑے عرصے میں وکلاء کی بڑی تعداد کو اپنی پارٹی کا حمایتی بنایا، لوگوں میں شعور بیدار کیا۔ اوورسیئرز پاکستانی عشق کی حد تک عمران خان کے دیوانے ہیں، لیکن عمران خان موجودہ حکومت کو گرانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے، کیونکہ موجودہ حکومت نہ اپنی مرضی سے آئی نہ ایک دن چل سکتی ہے، انہیں لانے والے بہت مضبوط ہیں۔ علماء اور مشاہ سے بھی عمران خان کا ایک بڑا طبقہ عمران خان کے حق میں فیصلہ دے چکا ہے کہ عمران خان ہی اس ملک کا نجات دہندہ ہوگا، لیکن تاریخ میں پہلی بار کسی اپنی جماعت نے گرلز یوتھ ونگ کا کنونشن کیا ہے، وہ بھی عمران خان اس وقت عوام کی پلس پہ ہاتھ رکھے ہوئے اور عوام دیوانہ وار ان کے پیچھے جلسے جلسوں میں آ رہی ہے، مزدور یونینوں کو بھی متحرک کیا جا رہا ہے۔ اسی بنیاد پر فواد چودھری نے دعویٰ کیا کہ اس بار حکومت کو سرپرائز دیں گے، لیکن یہ سرپرائز کے دعوے کئی دفعہ ہے۔ کیا عمران خان خود تو لانگ مارچ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ انہیں اس سے گریز کرنے سے روک رہے ہیں۔ ناظرین دوسری جانب اسحاق ڈار بدقسمتی ہے کہ اس ملک میں وزیر خزانہ ہوتے ہوئے ملک سے گئے اور اب پھر آ کر خبریں ہیں کہ لیں گے، لیکن طاقتوروں کے لیے اس ملک میں قانون کھلونے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، جب تک دل چاہے کھیلو، جب چاہے توڑ دو۔ دوسری جانب وزیر داخلہ محترم رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک بار پھر عمران خان اور پی ٹی آئی کو دھمکی دی ہے کہ اگر جتھے لے کر آئے تو انہیں اسی طرح ڈیل کیا جائے گا جیسے 25 جولائی کو کیا گیا تھا، جس میں چادر چار دیواری پامال کیا گیا، لاٹھی چارج، شیلنگ، مار توڑ اور ظلم و جبر کی ایسی داستان بنائی کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ 25 مئی کو عمران خان کو گرفتار کرنے کے حق میں تھا، لیکن اتفاق نہیں ہو سکا۔ آپ سمجھتے ہیں نا اتفاق کسے کرنا تھا؟ اتفاق میں برکت ہے، اور اتفاق فاؤنڈری کی جگہ اتفاق ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی ہے، اس کی بھی طویل داستانیں ہیں، لیکن پاکستان میں سچ پر قدغن اور جبر اور ظلم کا سایہ منڈلا رہا ہے۔ اس بار اگر عمران خان آئے تو انہیں دھر لیا جائے گا۔ رانا ثناءاللہ کے مطابق 25 مئی کو کرنا چاہتا تھا، لیکن اس دفعہ آئے تو کوئی رعایت نہیں کروں گا، مجھے اجازت مل گئی ہے۔ اجازت کس سے ملی ہے یہ تو رانا ثناءاللہ صاحب ہی بہتر بتا سکتے ہیں۔ ایک اور اہم معاملہ لندن میں طے پا گیا ہے کہ شہباز شریف امریکہ کے دورے کے بعد ایک بار پھر لندن پہنچ گئے ہیں، جہاں انہوں نے اسحاق ڈار کا فائنل کر لیا، اور نواز شریف نے نومبر میں ہونے والی تعیناتی میں اپنے بندے کا نام دے دیا ہے کہ مجھے یہی بندہ چاہیے، جبکہ آصف علی زرداری اس کے برعکس کچھ خواہش رکھتے ہیں۔ لیکن یہ جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ ملک کے بہتر ہی ہو، کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ واحد ہے جس کی وجہ سے پاکستان اس کے سر پہ کھڑا ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ خدا نہ خواستہ اس کو کمزور نہ کریں، چاہے حکومت ہو چاہے سیاستدان، اللہ کے واسطے اسٹیبلشمنٹ کو بیچ میں نہ لائے۔ آپ سیاسی انداز میں کریں۔ فوج ہمارے لیے جانیں دیتی ہے، مال قربان کرتی ہے، ہماری جند جان ہے، ہماری آن ہے، شان ہے، خدا را انہیں نہ کرے۔ اور ان سے بھی گزارش ہے کہ خدا کے لیے آپ اپنے آپ کو، بے شک یہ سیاستدان آپ کے پاس منتیں تلے کریں، لیکن اپنے آپ کو دور رکھیں،
کیونکہ آپ کی وجہ سے پاکستان پاک فوج، یہ اس میں کوئی اسحاق ڈار 7 اکتوبر سے پہلے وطن واپسی کی تصدیق بھی کر چکے ہیں۔ اسحاق ڈار اور وزیر اعظم نواز شریف کے طیارے میں بیٹھ کر ملک سے فرار ہوئے تھے۔ اب موجودہ وزیر اعظم یعنی کہ شہباز شریف سے ملاقات کے بعد اور نواز شریف جو خود اشتہاری ہیں ان کی اجازت سے پاکستان ہے، اس بار یوں لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم کے طیارے میں بیٹھ کے آئیں گے۔ دوسری طرف نواز شریف نے واشگاف لفظوں میں واضح کر دیا ہے شہباز شریف صاحب کو کہ میرے کیس ختم کراؤ، مریم کو پاکستان بھیجو اور الیکشن کسی قیمت پہ بھی نہیں کرانے، اور نومبر میں اہم ترین شخصیت کی 3 ناموں میں سے ایک نام انہوں نے فائنل کر دیا۔ ناظرین نے ساری صورتحال آپ تک رکھی۔ پاکستان میں اگر غریب آدمی ایک روٹی چوری کر لے تو اس کی 10 سال ضمانت نہیں ہوتی، لیکن اگر مضبوط آدمی اربوں خربوں روپے مبینہ کھا گئے، خربوں روپے کھا گئے، عدالتوں سے سزا یافتہ ہو، لیکن ملک کی تقدیر کا وہ فیصلہ کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں جس جسم میں لقمہ حرام جائے وہ انصاف کرنے سے عاری ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔